الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ये सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा है और ये मदनी सूरत है। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद के शर से। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान व बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम अल्लाहु आलमु बिमुरादी। ये किताब है जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। मुत्तकी यानी परहेज़गारों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए सरापा हिदायत है। मुत्तकी वो लोग हैं जो बग़ैर देखे बिन देखे ईमान लाते हैं और नमाज को कायम करते हैं और जो रोज़ी रिज़्क़ हमने दिया है उसी में से खर्च करते हैं। और वो लोग जो ईमान लाते हैं उस किताब पर जो आप पर नाज़िल की गई और उन किताबों पर भी जो आपसे पहले नाज़िल की गई, और ये लोग आखिरत पर यकीन रखने वाले हैं। यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग हैं
جو کامیاب ہیں سورہ فاتحہ کی الحمدللہ پچھلے ہفتے میں تفسیر مکمل ہوئی۔ سورہ فاتحہ میں 2 مسائل باقی رہ گئے تھے جن کو ذکر کرنا تھا، لیکن وقت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے مسائل کو بیان نہیں کیا گیا۔ آج ان 2 مسائل کو بھی بیان کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کو شروع کیا جائے گا۔ پہلا مسئلہ، سورہ فاتحہ کی حیثیت کیا ہے نماز میں؟ قرآن کریم میں تو کیا حیثیت ہے اس کی پوری تفصیل ہم الحمدللہ سن چکے، اور شریعت میں جو احکامات آئے ان کو بھی شروع میں بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوئی جس نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا نماز میں۔ اگرچہ کہ قرآن کریم کہیں سے بھی پڑھ لیں آپ، نماز ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ فرض قرات ادا ہو گئی، چاہے وہ 3 آیتیں ہوں یا 3 آیتوں کے بقدر 1 آیت ہو، آپ کی نماز ہو گئی۔ لیکن اس حدیث میں اتنی تاکید اور اہمیت کی گئی کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، تو محدثین نے حدیث کے مطلب میں بیان کیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب سے مراد لا صلاۃ کاملا، اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی، نماز تو ادا ہوئی لیکن کامل طریقے سے ادا نہیں ہوئی جیسے اس کو ادا کرنا تھا۔ اور اس اہمیت کے پیش نظر بعض فقہا نے اس کو واجب قرار دیا، بعض نے اس کا پڑھنا فرض قرار دیا۔ تو احناف کے نزدیک چونکہ ہم حنفی المسلک ہیں تو ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ چھوڑ دی اور قرآن کریم میں سے کہیں سے بھی پڑھ لیا تو سجدے 100 ادا کرے گا واجب کے چھوٹنے کی بنیاد پر، نماز اس کی ادا ہو جائے گی، اور سجدے 100 نہیں کیا تو نماز پہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے۔ تو یہ تو ایک مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ ہے، حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال الامام والضالین فقولوا آمین، کہ جب نماز میں امام سورہ فاتحہ کے ختم پر والضالین کہے تو پھر آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ من وافق الآمین وافقہ الملائکہ، کہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ موافقت کر جائے، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں امام کے والضالین کہنے پر، تو ہم لوگوں کو بھی آمین کہنا چاہیے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آمین زور سے کہنا چاہیے یا آہستہ کے ساتھ کہنا چاہیے؟ تو اس میں 3 طرح کے جو ہے علماء ہیں، ائمہ ہیں فقہا میں۔ بعض فقہا نے اور ائمہ نے یہ کہا کہ حدیث کے اندر اتنی تاکید آئی ہے اور اس لیے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کو زور سے کہنا چاہیے، چاہے وہ نماز سری ہو یا جہری ہو۔ اور بعض فقہا نے یہ کہا کہ جہری نمازوں میں زور کے ساتھ آمین کہیں، سری نماز جیسے ظہر ہے، عصر ہے، اس میں آہستہ سے کہیں، اس لیے کہ قرات کے مطابق جو ہے آمین کہنا چاہیے۔ اگر قرات امام کی زور سے ہے تو زور سے آمین کہیں، اور قرات اگر زور سے نہیں ہے نماز میں تو آہستہ سے کہیں۔ تیسرا مذہب اس میں یہ ہے مسلک
کہ آمین چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، آمین کو آہستہ ہی کہنا چاہیے، اور یہ احناف کا مسلک ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو۔ دو حکم دیے گئے گویا، ایک قرآن کریم کو غور سے سننا، دوسرا حکم چپ رہنا۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ زبان سے کچھ نہ کہیں، چاہے وہ نماز کوئی بھی ہو۔ دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ خیر الذکر الخفی، کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آمین ہے کیا اصل میں؟ آمین کے معنی کیا ہے؟ آمین کی حیثیت کیا ہے شریعت کے اندر؟ آمین کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے جو بندے کے درمیان دعا کا طور اور طریقہ سکھلایا بندے کو، اور اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کا طریقہ بتایا، پھر یہ کہا کہ اب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ بندے نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ چاہیے، ہدایت والا راستہ چاہیے، توفیق چاہیے۔ تو پھر یہ توفیق کیسے ہے کہ ایک اچھائی والا راستہ بتاؤ، اس پر چلو، برائی والا راستہ بتاؤ، اس سے بچو۔ تو بندے نے کہا کہ والضالین، ہمیں گمراہ والا راستہ نہیں چاہیے۔ تو اب آمین کہیں۔ آمین کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری یہ جو درخواست ہے، یہ جو دعا ہے ہدایت کی، یہ قبول کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آمین کا مطلب یہ ہے قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام و حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں تذکرہ جگہ جگہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، تو اللہ نے نائب کے طور پر حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ میں رکھا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام دعا کرتے تو حضرت موسیٰ پیچھے سے آمین کہتے کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما۔ تو پھر آمین کو کیا کہا جائے گا؟ آمین ہے کیا؟ اس اعتبار سے تو یہ دعائیہ جملہ ہے۔ بعض علماء نے اور مفسرین نے یہ کہا ہے کہ آمین اللہ کا نام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن میں نے بتایا تھا سابقہ تمام کتابوں میں اور قرآن کریم کے اندر اللہ کے جتنے بھی نام آئے ہیں، علماء نے ان کی تعداد لکھی ہے کہ 5000 اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اس کے علاوہ اور کتنے ہیں پتہ نہیں۔ یہ تو وہ ہے جو توریت اور زبور اور انجیل کے اندر اور قرآن کریم میں آئے ہیں۔ ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ یہ صفاتی نام مشہور نام ہیں، اور بھی اس کے علاوہ ہیں جن کی تعداد 5000 تک پہنچتی ہے۔ تو آمین بھی اسی میں سے اللہ کا نام ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہدایت تو اللہ نے دے دی، اب آپ اللہ کو یاد کریں اور اس کا ذکر کریں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کو جو ہے اللہ کی نصیحت، اللہ کو یاد کرنا، یہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو ذکر ہے، اور ذکر کے بارے میں اللہ کا ضابطہ کیا ہے کہ خیر الذکر الخفی، بہترین ذکر وہ ہے جو آہستگی کے ساتھ کیا جائے، شور شرابہ نہ کرے ذکر میں، بلکہ آہستگی کے ساتھ رب کی طرف متوجہ ہو، اور دل ہی دل کے اندر اللہ کو یاد کرتا رہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان ذکر کے اندر رکھا گیا ہے۔ تو اگر اس کی حیثیت ذکر کی ہے اللہ کے نام ہونے کی وجہ سے، تو بہترین ذکر یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ نام لیا جائے۔ تو اس اعتبار سے آمین کو بھی آہستگی کے ساتھ کہنا چاہیے۔ نماز کے اندر کا مسئلہ ہے یہ۔ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ فاتحہ سے، تو پھر آپ زور سے آمین کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی رائے نہیں۔ ایک مسئلہ اور لکھا ہے اس سلسلے میں
کہ اصل میں یہ آمین کو زور سے کہنے کا اور آہستہ سے کرنے کا جو مسئلہ ہے یہ زمانے کے اعتبار سے ہے کہ پہلے مسجدیں چھوٹی ہوا کرتی تھی، لوگ زور سے آمین بولتے تو پھر شور بچ جاتا اور امام جو قرات کر رہا اس میں خلل واقع ہوتا. اس لیے اگر مسجد چھوٹی ہے آج تو زور سے آمین نہ کہیں، اور اگر مسجد وسیع ہے کشادہ ہے تو بس اتنا آمین ایسے کہیں کہ اپنے پاس والے کو سنائی دے، زور سے نہیں کہ مسجد میں شور بن جائے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ کا ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے، تو اس کو آہستگی سے نہ کہنا چاہیے. بعض مسجدوں میں آمین اتنی زور سے کہا جاتا ہے کہ مسجد جو ہے پوری گونج اٹھتی ہے، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے. اس لیے جو ہے آہستگی سے کہیں. تو یہ دو مسئلے تھے سورہ فاتحہ سے متعلق جو ذکر کیے گئے. آج سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے. سورہ بقرہ مدنی سورت ہے. میں نے بتایا تھا کہ مدنی سورت کا مطلب یہ ہے کہ جو آیتیں اللہ کے رسول کی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ان آیات کو اور سورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے. اگرچہ کہ ہجرت کے بعد یہ آیات مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا دوسرے موقع پر نازل ہوئی ہوں، سب کو مدنی کہا جائے گا اس لیے کہ ہجرت کے بعد ہوئی. اس میں 287 آیتیں ہیں اور 25,500 کے قریب حروف ہیں. اس کے اندر 40 رکوع ہیں. قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے. اس کو سنام القرآن، ذروۃ القرآن بھی کہا گیا ہے. سنام اور ذروہ ہر چیز کا اونچا بالائی حصہ، اٹھا ہوا حصہ. جیسے اونٹ کی کوہان اٹھی بھی ہوتی ہے، اس کے جسم کے اندر سب سے اونچی وہی ہوتی، تو اس کو یہ بھی قرآن کریم کی سب سے اٹھی ہوئی اور بلند و بالا سورت ہے. سورہ بقرہ کے فضائل بڑے ہیں، بہت زیادہ فضائل آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا البیوت مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے اپنے گھروں کو زندہ رکھا کرو، مردوں کی طرح نہ رہو کہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کیا کرے. اور سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، اس لیے کہ اس میں مومنین کے لیے عبرت و نصیحتیں ہیں اور نہ پڑھنے والے کے لیے بدنصیبی ہے، اور جو اس کو پڑھتا ہے اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں چلتا. اسی لیے بعض مواقع پر علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کو مستقل 40 دن تک بغیر ناغے کے پڑھتا ہے اس پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا، اور اگر ہے تو وہ چلا جائے گا. اتنی بڑی فضیلت سورہ بقرہ کی ہے کہ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زہراوین کو پڑھا کرو، 2 روشن چراغوں کو. صحابہ نے پوچھا کہ زہراوین کیا ہیں، 2 روشن چراغ کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان 2 کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں سورتیں کل قیامت کے دن صاحبان کی طرح، بادل کی طرح، ابر کی طرح اپنے پڑھنے والے کے لیے سایہ کرتے ہوئے آئیں گے، سایہ کرتے ہوئے آئیں گے. پھر ایک روایت میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا، اور جیسے ہی وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کے پاس میں ایک نورانی نوجوان، نورانی چہرے والا خوبصورت کھڑا ہوا رہے گا. وہ آس پاس نظر دوڑائے گا کہ ہر قبر کے ساتھ کوئی کھڑا ہے، تو کوئی نہیں دکھائی دے گا اس کو سوائے اپنی قبر کے. تو پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ میں قرآن کریم ہوں. یہ جو نورانی چہرے والا ہے وہ کہے گا کہ میں قرآن کریم ہوں جو تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا. چل آج میں تیرے لیے سب سے بہترین نفع والی تجارت بن کر دکھاؤں گا. آج قیامت کے دن سب تجارتیں پیچھے رہیں گی، صرف تیری تجارت سب سے آگے رہے گی. تو دنیا کے اندر
بہترین تجارت کیا کرتا تھا، قرآن کریم کو پڑھا کرتا تھا، آج میں تیرے لیے سفارشی بنوں گا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر یہ بات ذکر کی ہوئی ہے، الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وینفقون مما رزقناہم سرا وعلانیہ، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے صبح و شام خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ طور پر بھی، علانیہ طور ظاہری طور پر بھی، چپکے سے بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، اولئک یرجون تجارتا لن تبور، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی تجارت کبھی بھی ان کو نقصان دہ نہیں کرے گی، نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس کو تجارت کہا اللہ نے کہ قرآن کریم کا پڑھنا یہ تجارت ہے اللہ کے ساتھ۔ جیسے تجارت کے اندر انسان پیسے سے پیسہ کماتا ہے، تو قرآن کریم کے پڑھنے سے قرآن کریم اس کا سفارشی بنے گا قیامت کے دن۔ چنانچہ وہ جو مردہ تھا، قبر سے اٹھا تھا، قرآن اس کو پکڑ کر لے جائے گا، اللہ کے حضور اس کی سفارش کرے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دن کو بھوکا پیاسا رہ کر میری تلاوت کی، راتوں کو بستر سے دور رہ کر نمازوں کے اندر مجھ کو پڑھتا رہا، آپ اس کی سفارش کر دیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش فرمائیں گے اور اس کے ماں باپ کو بلائیں گے، اور دو قیمتی چمکدار روشن جوڑے ماں باپ کو پہنائے جائیں گے، ایسے چمکدار کہ دنیا بھی ان کی سامنے بے حیثیت و بے وقات ہو جائے گی، سورج سے بھی زیادہ روشن ہوں گی۔ بعض روایت میں لکھا ہے قیمتی، تو ماں باپ تعجب کریں گے کہ یہ جوڑے ہمیں کیوں پہنائے جا رہے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کے بچے کی بدولت ہے کہ جو دنیا میں ہمیشہ قرآن خوانی کیا کرتا تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا۔ پھر کہا جائے گا اس بچے سے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا وارتقی فإن منزلک آخر آیا، جاؤ جنت میں قرآن پڑھتے جاؤ، تمہارا کوئی درجہ متعین نہیں کہ جنت میں تم کہاں رہو گے، پڑھتے چلے جاؤ، جہاں رکو گے وہی درجہ تمہارا۔ اقرا ورتقی، پڑھتے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، دنیا کے اندر جیسے ٹھہر کر پڑھتا تھا قرآن کریم، یہاں بھی ٹھہر کر پڑھ، فإن منزلک آخر آیا، جہاں آخری آیت پر رکے گی وہی تیرا درجہ۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن کریم کے کثرت سے پڑھنے والے اور حافظوں کو سفارشی طور پر اللہ کی طرف سے حق دیا جائے گا کہ 10 لوگوں کو جو ہے تم جنت میں لے کر جا سکتے ہو۔ اب یہ حافظ قرآن کریم کا پڑھنے والا نظر دوڑائے گا، لوگ ہاتھ اٹھائے ہوں گے، ہمیں لے کر چلو، ہمیں لے کر چلو، یہ جس کو چاہے گا اس کو بلائے گا اور لے کر جائے گا جنت میں۔ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، بغیر حساب و کتاب۔ یہ حافظ قرآن کا اور قرآن کریم کے پڑھنے والے کا کثرت سے اس کا حال ہے۔ اب سوچئے جو قرآن کریم کو سمجھتا ہے، قرآن کریم کا عالم ہے، قرآن کریم کے مضامین کو جانتا ہے، اس کی آیتوں کے پڑھنے پر اس کے جسم کے اندر رواں انگڑائی لینے لگتا ہے، کبھی آنسو بہ رہے ہیں، کبھی جنت کے تذکرے سے خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھ رہا ہے، دوزخ کے اور آخرت کے احوال سے جو ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، آنسو نکل رہے ہیں، تو ایسے عالم دین کا کیا حال ہوگا؟ حدیث کے اندر جو ہے کہیں تذکرہ نہیں آیا، حافظ قرآن کے متعلق تو لکھا کہ 10 کو لے کر جائے گا، عالم کتنے کو لے کر جائے گا کچھ پتہ نہیں، اللہ اس کو چھوٹ دے دے گی، جتنے کو لے جانا لے جائے۔ کہیں تذکرہ نہیں کہ عالم کتنوں کو لے کر جائے گا، یہ خاص بات ہے، نقطہ ہے یہ۔ تو اس لیے قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ یہ ہمارا سفارشی بنے۔ کوئی اور چیز نہیں جو سفارش کرے گا، قرآن کریم سفارش کرے گا۔ اللہ کے رسول کے بعد قرآن کریم کو یہ حق حاصل ہے۔ تو یہ بتایا، ایک تو یہ فضیلت ہے، دوسری فضیلت مسند احمد کے اندر ایک روایت ذکر کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہیں کہ ایک صحابی ہے جن کا نام حسین بن حذیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے بیٹھ گیا، میرا گھوڑا میرے پاس بندھا ہوا تھا اور وہیں پر پاس میں میرا چھوٹا بچہ یحییٰ نام تھا اس کا، وہ سو گیا تھا۔ اب میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، 3 مرتبہ ایسا ہوا
کہ میں قرآن کریم جیسے ہی پڑھتا گھوڑا اچھلنے کودنے لگتا، تو میں قرآن کریم کی تلاوت روک دیا تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا، پھر تلاوت شروع کی، پھر اچھلنے کودنے لگا، پھر میں نے پھر روکی، پھر خاموش ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر زیادہ بھٹکنے اور اچھلنے لگا۔ تو میں پریشان ہو گیا، اس لیے کہ پاس میں ہی میرا بچہ سویا ہوا تھا، اگر میں جو گھوڑے کو خاموش نہیں کرتا تو پھر وہ بچے کو چوٹ پہنچاتا، زخم پہنچاتا، کھندل دیتا۔ میں نے تلاوت بند کی اور گھوڑا کیوں پریشان ہے، اس کی پریشانی کی وجہ سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور دیکھا کہ آسمان پر کوئی بادل ہے جس کے اندر چراغوں کی طرح روشنی ہے، وہ میرے قریب آ رہے ہیں، اور جیسے میں نے تلاوت روک دی وہ وہیں رک گئے۔ صبح تک یہ کیفیت رہی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد میں اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور رات کا پورا واقعہ سنایا، تو اللہ کے رسول نے کہا اسے پڑھتے چلے جاتے، اسے پڑھتے چلے جاتے، کیوں رکے تم، پڑھتے چلے جاتے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس وجہ سے میں نے بند کیا کہ میرا معصوم سا بچہ سویا ہوا تھا، کہیں اس کو گھوڑا کودل نہ دے، کچل نہ دے، اس لیے میں نے بند کر دیا۔ پھر فرمایا اسے اگر تم پڑھتے جاتے نا تو وہ نور کا جو سائبان تھا جس کے اندر فرشتے تھے، وہ فرشتے تمہارے پاس آ کر صبح تک تمہاری قرآن کریم کی تلاوت کو سنتے اور لوگ انہیں دیکھ لیتے، تم نے بند کر دیا اس لیے وہی رک گئے۔ تو اتنی بڑی جو ہے فضیلت ہے سورہ بقرہ کی، اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی 10 آیتوں کو پڑھتا ہے اس کے گھر میں کبھی جن، سحر، جادو، کوئی رنج، مصیبت، آفت نہیں آ سکتی۔ وہ کون سی 4 آیتیں تو یہ ہیں، الف لام میم سے لے کر وبالآخرۃ هم یوقنون تک 4 آیتیں یہ ہیں۔ ایک آیت الکرسی ہے، پھر اس کے بعد کی 2 آیتیں ہیں آیت الکرسی ختم ہونے کے بعد، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ یہ 3 آیتیں، 4 اور 3 کتنی ہو گئی؟ 7۔ پھر آخر سورہ بقرہ کا آخری صفحہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر سورہ بقرہ کے ختم تک 3 آیتیں، 7 اور 3 10۔ یہ 10 آیتیں جو پڑھے گا ہر دن، جب بھی پڑھے گا وہ پوری رات جو ہے ہر طرح کی آفت سے محفوظ رہے گا۔ اہل و عیال پر جو اگر اس کو زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھے، نہیں ہے تو دیکھ کر پڑھے، لیکن بڑی فضیلت ہے اس لیے سورہ بقرہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ اب مختصر سے میں نے اس کو عرض کر دیا ہے آپ کے سمجھنے کے لیے۔ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، سورہ بقرہ کے اندر سب سے پہلی چیز الف لام میم، یہ کیا ہے؟ الف لام میم۔ قرآن کریم میں 29 سورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں ایسے حروف آئے ہوئے ہیں، کہیں الف لام میم یہاں ہے، الف لام را ہے، الف لام میم صاد ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، کہیں صرف صاد ہے، کہیں نون ہے، کہیں قاف ہے، کہیں حامیم ہے۔ حامیم کے ذریعے سے تو 6 صورتیں ہیں پوری، تو 29 صورتیں ہیں ایسے جن کی اس طرح کے حروف سے شروعات ہوتی ہے۔ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ حروف مقطعات کا کیا معنی؟ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مقطعات حروف جو ہیں وہ اللہ اور بندوں کے درمیان راز ہے، سر من اسرار اللہ، اللہ کے راز ہے۔ اس کا معنی کسی کو نہیں بتایا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو بھی نہیں بتایا گیا۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو ہے راز ہے، اور اللہ کے رسول کو ان کے معنی بتلا دیے گئے تھے، لیکن امت کو بتلانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر آج کل بہت سارے رائٹر ہیں جو اپنا نام جو ہے شارٹ کٹ میں لکھتے، جیسے میرا نام ہے سید عماد الدین قاسمی، تو سید کی جگہ سین، عماد الدین کی جگہ عین، قاسمی کی جگہ قاف، تو کیا ہو گیا؟ شارٹ کٹ اس کا سین عین قاف۔
تو ٹھیک اسی طریقے سے یہ بھی اللہ کے نام ہیں. الف سے اللہ جل جلالہ کا نام اللہ، لام سے لطف اللہ، اللہ کی مہربانیاں، کرم، لطیف، اور میم سے مقتدر، ملک، مالک، یہ سارے نام، مجید، بزرگ، یہ سارے اللہ کے نام. بعض لوگوں نے کہا کہ الف لام میم سے اللہ کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے جو بندوں پر اللہ کرتے ہیں، کہ الف سے مراد اعلیٰ اللہ، اللہ کی نعمتیں، لام سے مراد لطف اللہ، اللہ کی مہربانیاں، میم سے مراد مجد اللہ، اللہ کی بزرگی. تو اب اس کا مکمل مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ایسی نعمتیں جو ہمیشہ بندوں کے اوپر اللہ مہربان رہتے ہیں، اس کا لطف و کرم رہتا ہے. اللہ کی ذات بڑی بزرگی والی ہے. تو پھر بعض لوگوں نے کہا کہ ہر حرف کے کچھ عدد ہوتے ہیں، جیسے الف کا 1 عدد ہے، لام کے 30 عدد ہیں، میم کے 40 عدد ہیں، تو کل ملا کر 71. تو اس سے اللہ نے قوموں کی گزرنے والی ان کی زندگی اور ان کے زمانے کو ذکر کیا ہے. اس میں یہ راز کہ فلاں قوم کا زمانہ اتنا رہے گا، فلاں قوم کا زمانہ اتنا رہے گا. بہرحال بہت سارے علماء نے ان کے مختلف معانی اور وجوہات لکھی ہے، لیکن سب سے پیٹنٹ بات، مضبوط بات یہ ہے اللہ اعلم بمراد، اللہ کا کلام ہے. اللہ نے جس منشا اور مقصد کے تحت اس کو ذکر کیا ہے اللہ ہی بخوبی جانتے ہیں. ہمارا تو اس پر ایمان ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، بس یہ آخری اور حتمی بات، قول فیصل یہ ہے. اس کے بعد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. شک و شبہ کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اور یہ کتاب سے مراد کیا ہے؟ آپ پچھلا سبق یاد کریں، سورہ فاتحہ میں بندے نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت مانگی. اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور اس ہدایت کو دے کر بھیج رہے ہیں. یہ قرآن کریم کی صورت میں یہ ہے کتاب، یہ ہدایت ہے، کتابی ہدایت ہے کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہے، صراط مستقیم پر چلنا چاہے، تو وہ قرآن کریم پر عمل پیرا ہو جائے. جس کی زندگی میں قرآن کریم پر عمل ہوگا وہی شخص کامیاب ہوگا اور نجات کا حقدار ہوگا. اور اگر کوئی قرآن کریم کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے تو میں نے بتایا تھا کہ وہ گمراہی پر یقینی طور پر ہے. امت مسلمہ کے لیے بلکہ تمام قوموں کے لیے کامیابی اور نجات صرف اور صرف قرآن کریم کے اندر ہے، بلکہ تمام قوموں کا عروج قرآن کریم کے ذریعے سے ہے. ان کی ترقیاں اور زوال اور ذلت پستی قرآن کریم کو چھوڑنے میں ہے. کیا کہا اللہ کے رسول نے کہ لن تضلوا ما تمسکتم به ما، جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. پھر یہ شک کیسا ہے؟ اس میں کلام کے اندر شک کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو کلام کے اندر غلطی ہو، جیسے کتاب ملی، کتاب کے اندر غلطی تو کتاب غلط ہو گئی. کسی نے غلط بات کہہ دی تو وہ کہنے والے کے کلام کے اندر غلطی. قرآن کریم اس سے مبرہ ہے. قرآن کریم میں کوئی غلطی نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کا کلام ہے کہ ہر عیب سے قرآن کریم پاک ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہم نہیں دیں گے. اس بات کی دلیل نزول قرآن کریم کے وقت میں جو لوگ اس دنیا میں موجود تھے ان لوگوں نے اس کی حقانیت کو بیان کیا. یہی دلیل ہے. وہ کون تھے؟ مشرکین مکہ تھے، اپنے زمانے کے زبان کے سب سے ماہر. میں نے شروع میں بتایا تھا قرآن کریم کی تاریخ کے وقت میں کہ عرب کا بچہ بھی عربی زبان کے اندر سب سے زیادہ ماہر مانا جاتا تھا. جیسے ہم یہاں پر اردو بولتے ہیں تو ہمیں اردو داں کہا جاتا ہے، لیکن ہماری نسلیں اردو داں نہیں ہیں تو ان کو ماہر نہیں کہا جائے. ماہر اسے کہے جاتے ہیں کہ جو نسل در نسل ایک ہی کام کے اندر ہو.
تو عرب لوگ زبان کے اتنے ماہر تھے کہ ان کے کہے ہوئے اشعار خانہ کعبہ کے اندر لٹکائے جاتے تھے اور ان کو انعام دیا جاتا تھا. ایک سے ایک ماہر ہوتے تھے زبان کے. تو ان لوگوں نے تسلیم کیا کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور ذات کا کلام. تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے اندر کوئی غلطی نہیں کی نفسی ہی. اگر غلطی ہوتے تو زبان کے ماہر اس کے اندر غلطی نکالتے، بلکہ وہ لوگ تو پریشان ہو گئے کہ ہم جو بات کو ذکر کر رہے ہیں، ہم جس زبان کو جانتے ہیں، ہم جو شعر کے اندر کلام کہتے ہیں، ایسا کلام نہ ہم نے تو دیکھا ہے نہ سنا ہے. یہ کوئی عجیب کلام ہے، اس کی کوئی تاثیر ہے. اسی بنیاد پر تو اللہ کے رسول کو ساحر، مجنون، پاگل کہتے تھے، شاعر کہتے تھے. کلام اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے. سورہ مدثر کے اندر اللہ نے ذکر کیا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا. یہ جو آیات ہیں یہ کٹھر کافر ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی. اس کے 10 بیٹے تھے، سب کے سب ماہر. اسلام کا عظیم سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہی کے اولاد میں سے. ان کے بیٹے تھے ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید، ولید بن مغیرہ. تو ابھی اسلام نہیں لائے تھے یہ خالد بن ولید، وہ تو بعد میں اسلام لائے. تو سورہ مدثر ابتدائی زمانے کی صورت ہے. تو ولید بن مغیرہ کا یہاں پر تذکرہ کیا. مفسرین نے ان آیات کا شأن نزول لکھا اور یہ لکھا ہے اس کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حرم میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور سرداران قریش کی عادت تھی کہ وہ اللہ کے رسول کی آیتوں کو چھپ چھپ کر سنتے تھے. قرآن کریم کی آیتوں کو ابو جہل بھی سنتا تھا، عتبہ بھی سنتا تھا، شیبہ بھی سنتا تھا. ولید بن مغیرہ بھی ایک رات پہنچ گئے سننے کے لیے. گزر رہا تھا، آواز آئی قرآن کریم کی. تو سن کر اس کے دل کے اندر قرآن کریم کی حقانیت جاگی اور جذبہ آیا کہ میں بھی جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کروں اور اسلام لے کر آؤں. یہ تذکرہ صبح میں ابو جہل کے سامنے کیا. ابو جہل نے کام خراب کر دیا اور اس کو آر دلائی، شرم دلائی. یہ 10 بیٹے، مکہ کی سرداری، مال و دولت. معلوم ہے جو لوگ محمد کے دین میں داخل ہوئے ان کا حال کیا ہے آج. کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بدن تار تار ہے اور پسینے کی جگہ خون بہ رہا ہے جسموں سے. ننگے بدن، ننگے پیر چل رہے ہیں. ان کی اتنی زمینیں، اتنی جائیداد، یہاں تک کہ بیوی بچوں کو بھی الوداع کہہ دیا انہوں نے. صافی ہونا چاہ رہے ہو تم؟ پھر یہ سرداری تمہیں کون کہے گا کہ ولید بن مغیرہ سردار ہے؟ یہ 10 بچے جو تمہیں ہیں، جو ہمیشہ تمہارے پاس کھڑے رہتے ہیں باڈی گارڈ کی طرح، یہ بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے. مال و دولت تو پہلے ہی ہتھیار لیں گے. کہا جاتا ہے کہ ولید بن مغیرہ اس وقت کے زمانے میں 3 مکہ کے اندر بہت مالدار لوگ تھے. ایک ولید بن مغیرہ، ایک امیہ بن خلف، تیسرے حضرت ابوبکر صدیق. مکہ میں سب سے زیادہ 3 مالدار تھے، ٹاپ کے ایک دم. بلکہ ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف کے پاس تو اتنا مال تھا کہ وہ مکہ کے پورے بھوکے ننگے اور تمام مکہ کے جتنے بھی آس پاس قبیلے رہتے تھے سب کو کئی دن تک کھانا کھلا سکتے تھے، اتنا مال تھا ان کے پاس. تو ابو جہل نے آر دلائی اس کو، ولید بن مغیرہ کیا کرو گے یہ مال لا کر؟ سب چھوٹ جائے گا، تکلیف میں زندگی گزارو گے. تو پھر دل کے اندر جو خیال آیا تھا وہ ختم ہو گیا. پھر ابو جہل نے یہ مشورہ کیا کہ اگر ایسے ہی ہوتا رہا، ہمارا ایک ایک سردار چلا جائے گا تو ہم مشورہ کریں گے. سب کو بلایا گیا. سب نے کہا کہ یہ محمد جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر اثر ہو رہا ہے، اس پر روک کیسے لگائی جائے. جو کٹر قسم کے لوگ تھے کہ کسی نے کہا کہ قولو، ان کو مجنون کہو. کسی نے کہا کہ یہ تو اس کو شاعر کہو. کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو دیوانہ کہو. کوئی کہو کسی سے کہو. کسی نے کہا کہ اس کو خود ساختہ خلق کلام کہو کہ دھوکہ دے رہے لوگوں کو، کاہن کہو. ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ سب باتیں فضول ہیں.
میں نے قرآن کریم کو سنا ہے، ولا بقول کاہن، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، ولا بقول شاعر، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، شاعر ایسا کہہ نہیں سکتا۔ میں عرب کا سب سے مشہور شاعر ہوں اور سب سے زیادہ شعر میں نے کہے ہیں عربی کے اندر، اور شعر کی زمین میرے پاس پانی بھرتی ہے، اس زمین پر شعر ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ شعرانہ کلام ہے نہیں، شاعرانہ کلام ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، اور پاگل بھی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن کریم اتنا اچھا کلام ہے کہ جس کے ذریعے سے زندگی کے ہر شعبے کے ہر مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کسی پاگل کی زبان سے کیسے نکلے گا؟ پاگل تو آل فول بکتا ہے، اتنا اچھا کلام تھوڑی کہے گا۔ اور رہی بات کاہن کی، کاہن تو سچی باتوں کو جھوٹ کے اندر غلط ملا کر جو ہے بول دیتا ہے، تو یہ غلط کلام بھی نہیں ہے۔ تو سب پریشان ہو گئے، کہو کیا کہتے ہو، تم ہی کہو۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ساحر کہو۔ ساحر کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کلام ہے قرآن کریم، جب کوئی اس کی آیتوں کو سنتا ہے تو محمد کے دین میں داخل ہو جاتا ہے، اس پر جادو کی طرح اثر ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں محمد کے دین میں داخل ہونے والے کے جو گھر بار ہیں، اس کے آل و اولاد ہیں، سب اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ کلام کے ذریعے سے بیٹے اور باپ کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، اور بہن اور بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہوتی ہے، ماں اور بیٹے کے درمیان نفرت پیدا ہوتی ہے، اس کو ساحر کہو۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کے مشرکین مکہ اور رئیس اور سردار لوگ بھی قرآن کریم کی حقانیت کو قبول کر لیے تھے۔ مسئلہ تھا ضد اور عناد اور اپنی ہردرمی اور اپنا مرتبہ اور منزلت، اپنی کرسی کا مسئلہ تھا۔ تو کلام غلط نہیں ہے، سراسر ہو ہی نہیں سکتا کلام غلط، اللہ کا کلام۔ رہ گئی دوسری صورت، کیا کلام غلط نہیں ہو سکتا، لیکن جو کلام کا سننے والا ہے، کلام کا سمجھنے والا ہے، کلام کا پڑھنے والا ہے، اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں شک ہو سکتا ہے۔ کلام غلط نہیں ہو سکتا، کلام کو سننے والا، کلام کو پڑھنے والا، اس کے ذہن میں شک آ سکتا ہے، اور یہی ہوا۔ سب نے کہا کہ کلام غلط نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ایمان لانا نہیں چاہتے، تو بدنام کرو، کہو ساحر کہو، جادوگر کہو۔ تو ان کے ذہنوں میں فتور تھا، ان کے ذہنوں میں شک تھا، جس کی بنیاد پر یہ لوگ قرآن کریم کی حقانیت کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ شک آ سکتا ہے تو قاری کے پڑھنے میں آ سکتا ہے، شک آ سکتا ہے تو سننے والے کے، سمجھنے والے کے دماغ میں آ سکتا ہے، کلام میں نہیں ہو سکتا شک۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لو، قرآن کریم کے ایک حرف کے بارے میں بھی اگر کسی کو شک ہو جائے، ایمان باقی نہیں رہتا۔ قرآن کریم اصل ہے کتاب ہدایت، کلام اللہ ہے، یہاں تک کہ اس کو جس نے بھی مخلوق کہا ہے اس کا بھی ایمان کا مسئلہ بن گیا۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں یہی تو مسئلہ چل رہا تھا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کی ذات سے جو چیز بھی نکلی ہوئی ہے مخلوق ہے۔ اللہ نے جس چیز کو بھی بنایا وہ مخلوق ہے، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، ہوا پانی کو بنایا، انسان کو بنایا، جانور کو بنایا، حیوانات بنایا، سب مخلوقات ہیں، تو کلام بھی تو مخلوق ہو گیا۔ تو امام احمد بن حنبل نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا تھا اور کہا تھا القرآن کلام اللہ، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، جس طریقے سے اللہ کی ذات ابدی اور ہمیشہ رہنے والی ہے، قرآن کریم بھی قیامت تک باقی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ مخلوق نہیں ہے قرآن کریم، الفاظ اللہ ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی ذات سے نکلے۔ تو یہ ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ہدایت کا معنی میں نے پہلے بیان کر دیا، ہدایت کے درجے بھی بیان کر دیے۔ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک سوال، قرآن کریم تو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہاں صرف متقیوں کے لیے ہدایت کیوں کہا گیا؟ میں نے بتایا کہ ہدایت کے دو درجے بتائے۔ یہ ہدایت کا خاص درجہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے
اور اللہ کے احکامات اور اوامر کے اوپر عمل کیا، اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھوتری ملتی ہے، اور یہ فعل صرف اللہ کا ہے، اس میں کسی کو کوئی عمل دخل نہیں، کسی کا کوئی۔ قرآن کریم کے اندر بتایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم اور ان کے اوپر راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جو ہماری ہدایت کو اختیار کرتا ہے، زیادہ ہم ان کو اوپر ہدایت اور تقویٰ کو اور زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ خاص فضیلت ہے یہ کن لوگوں کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ تقویٰ کیا ہے؟ حبس النفس علی الطاعات، اللہ کے احکامات پر، اوامر پر اپنے نفس کو ثابت قدم رکھنا۔ حضرت ابی بن کعب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اور پوچھا کہ بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا امیر المومنین، کبھی آپ خاردار کانٹے دار راستے پر چلے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے بتایا کہ اپنے دامن کو، کپڑوں کو سمیٹ کر جسم کو بچتے بچاتے ہوئے آدمی جاتا ہے خاردار کانٹے دار راستوں۔ تو حضرت ابی نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے کہ دنیا میں ایسے رہو، خواہشات سے بچتے رہو کانٹوں کی طرح، اور چلنے کی کوشش کرتے رہو اللہ کے احکامات پر۔ بعض مفسرین نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں سے بچے، اللہ کے احکامات پر اطاعت کے ساتھ، تو وہ لوگ متقی ہیں، بچنے والے۔ اس سے پہلے میں نے یہ حدیث سنائی تھی کہ قیامت کے دن تقویٰ والا جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے قریب رہتا ہے، قیامت کے دن اس کو بلایا جائے گا کہ این المتقون، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی والے کہاں ہیں؟ فیقومون، وہ کھڑے ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھ کر اپنے بغل میں انہیں اٹھا لیں گے، پاس بلا لیں گے، اور بے حجاب بغیر کسی پردے کے اپنا دیدار کرائیں گے، اور پھر ان کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ تو رؤیت باری تعالیٰ جنتیوں کو ملے گی، سب کو ملے گی، لیکن درجات مختلف ہوں گے۔ متقین وہ لوگ ہوں گے جو صبح و شام اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ہفتے میں ایک مرتبہ کریں گے جمعے میں، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو مہینے میں ایک مرتبہ، کچھ سال میں ایک مرتبہ، کچھ صرف ایک ہی بار۔ تو یہ درجات ہیں اعمال کے اعتبار سے۔ تو جنت میں تو ہر کوئی جائے گا، لیکن یہ جو نعمت ہے دیدار الہی، وہ صرف متقیوں کو صبح و شام ملے گی، اور بغیر کسی پردے کے ملے گی، بغیر کسی آڑ کے ملے گی۔ کچھ صفات آگے متقیوں کی ہیں کہ بھئی تقویٰ والے کون ہیں، ہم کیسے بن سکتے ہیں متقی؟ ان کی صفات ذکر کی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان بن مشاہدہ معتبر نہیں ہے۔ مشاہدہ کا کیا مطلب؟ دیکھ کر، جیسے میں نے دیکھا کہ یہ کپڑا سفید ہے اور پوچھا کہ بھئی یہ کپڑا کیسا ہے، تو سامنے والے نے کہا کہ سفید ہے، تو اس کو ایمان نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے تصدیق، کہ میری بات کی آپ نے تصدیق کر دی۔ ایمان کیا ہے؟ جو چیزیں انسان کی آنکھ سے، کانوں کی سنوائی سے اور انسان کی حدود سے، طاقت سے باہر ہوں، نظر نہ آتی ہوں، ان کو کہتے ہیں عجائب۔ اس میں کیا چیزیں ہیں؟ اس میں سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، تقدیری امور ہیں، جنت و جہنم ہے، فرشتے ہیں، انبیاء سابقین ہیں، تمام انبیاء اور ان کے اوپر نازل ہونے والی تمام کتابیں ہیں، پھر قبر اور حشر اور آخرت کے تمام مسائل ہیں۔ یہ وہ تمام امور ہیں جو ہمارے حد سے باہر ہیں، ہمیں نظر نہیں آ سکتی، کتنی بھی کوشش کریں، چاہے آپ قبر کھود کر اندر جھانکیے تب بھی نظر نہیں آئے۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں رسول کی خبر پر
رسول پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے لائے ہوئے تمام خبروں کو، تمام احکامات کو یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ رسول پر اعتماد ہو، اس کی لائے ہوئی خبر پر یقین ہو، یہ من جانب اللہ آئی ہے رسول کے اوپر سے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ان تمام باتوں کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے اسلام۔ اسلام کے معنی ہے اطاعت۔ اس کے کیا معنی ہے؟ ایمان اور اسلام کا کیا مفہوم ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے دونوں کے درمیان۔ ایمان کی تعریف تو میں نے یہ بتائی۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ اقرار باللسان، عمل بالارکان، تصدیق بالجنان، کہ زبان سے اللہ کی توحید کا، رسول کی رسالت کا اقرار کرے اور رسول کے لائے ہوئے احکامات پر اپنے دل کو، اپنے اعضاء کو اور تمام جسم کے تمام عضووں کو جھکا دے۔ انقیاد کہتے ہیں اسے، اطاعت۔ اسی لیے قرآن کریم میں اس کو سورہ حجرات میں ذکر کیا، قالت الاعراب آمنا، چند دیہاتی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا آمنا، ہم ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ نے اپنے رسول کی زبانی کہا فقولو، تم ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لے کر آئے، بل اسلمنا، بلکہ ہم اسلام لے کر آئے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہہ دیجئے کہ ایمان نہیں لائے ابھی، کہو کہ اسلام لے کر آئے، اس لیے کہ ابھی ان کے دل کے اندر ایمان رچا بسا نہیں ہے۔ اس لیے علامہ نواز شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایمان اور اسلام در حقیقت ایک ہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے ابتدا اور انتہا کا۔ ایمان کی ابتدا ہوتی ہے دل سے، ایمان بالغیب، دل سے یقین کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، رسول کی رسالت ہے، سب یقین کر لیں، اور پھر اس کو جو یقین کیا ہے ان تمام احکامات کو اپنے اعضاء کے ذریعے پوری باڈی کو اس کے اندر لگا دیں۔ معلوم ہوا کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، قلب سے ہے، اسلام کا تعلق اعضاء سے ہے، کہ باطن کا تعلق ایمان کے ساتھ، ظاہر کا تعلق اسلام کے ساتھ، دونوں چیزیں مل کر بنتی ہیں مومن اور اسلام، دونوں چیزیں بنتی ہیں۔ کسی ایک کے پاس اگر صرف تصدیق ہے اسے مومن تو کہیں گے، مسلمان نہیں کہیں گے۔ ظاہری طور پر اعمال تو ہے لیکن دل میں تصدیق نہیں ہے تو اسے ظاہری طور پر مسلم تو کہیں گے لیکن مومن نہیں کہیں گے۔ دونوں چیزیں مل کر بنتی ہیں، اس لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اب چونکہ وقت بہت ہو گیا اور آپ لوگ بھی شاید بور ہو گئے ہوں، تھوڑا سا اکتا گئے ہوں، اس لیے باقی کی باتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن و کریم، قرآن و سنت کے موافق زندگی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی حقیقت اور روحانیت ہمارے دلوں کے اندر اتار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو سوال ہیں اور سوال آئے ہوئے ہیں، ان کا جواب سن لیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، کیا مجبوری میں بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مجبوری کیسی ہے؟ شرعی عذر موجود ہے یا نہیں؟ واقعی میں شرعی عذر موجود ہے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ جو قیام پر قادر نہ ہو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ جیسے عذر شرعی کسے کہتے ہیں؟ عذر شرعی یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پر زخم لگا ہوا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھئی اگر زخم پر پانی ڈالو گے تو زخم کچا رہے گا، یا بعض نے کہا کہ زخم کچا کیا، زخم اور زیادہ ہو جائے گا، تو یہ عذر شرعی ہے، ابھی عذر ہے شریعت میں، اس لیے آپ اس کے اوپر پانی نہ ڈالیں وضو میں بلکہ مسا کریں۔ اسی طریقے سے روزے کا مسئلہ ہے، بیمار ہے، بہت زیادہ کمزور ہو سکتا ہے، اس کو اجازت ہے کہ بھائی بھی روزہ نہ رکھیں، سفر میں اجازت ہے کہ اس کو، تو یہ سب عذر شرعی ہے۔ تو ایسا کوئی عذر ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے، مثال کے طور پر پیروں میں زخم ہے تو اب کھڑے رہیں گے تو زخم سے خون بھی نکل سکتا ہے، پیر میں تکلیف بڑھ بھی سکتی ہے،
تو ایسا کوئی زخم ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھیں. نماز کسی بھی صورت میں خود حدیث کے اندر آیا ہے کہ چاہے آدمی کتنا ہی بیمار ہو, کھڑے نہیں ہو سکتا بیٹھ کر نماز پڑھے, بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھے, لیٹ نہیں سکتا تو اشارے سے نماز پڑھے. لیکن نماز معاف نہیں ہے تو مجبوری میں ہی ہے. مجبوری کی وضاحت میں نے کر دی کہ عذر شرعی ہو. تو دوسرا سوال ہے کیا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں, کن حالات میں پڑھ سکتے ہیں. یہ بڑا اچھا مسئلہ ہے. آج کل بہت زیادہ کثرت ہو گئی ہے کرسیوں کی ہر جگہ. ہاں سب کم ہے, کرسیاں زیادہ ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے, کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت صرف اسی کو ہے جو بیٹھ نہیں سکتا. اگر جس کے اندر بیٹھنے کی اٹھنے کی طاقت ہے تو کرسی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں اس کو. بس بات یہ ہے, ضابطہ یاد رکھیں آپ. جیسے قیام پر جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے, بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. ایسے ہی بیٹھنے کی اگر کسی کو تکلیف ہے تو اس کو کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ہے. لیکن اگر تکلیف نہیں ہے, تھوڑا بہت یہاں درد ہے یہاں درد تو بڑھ گیا تو اجازت نہیں, نماز ہی نہیں ہوتی اس کی, جائز ہی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اصل میں کیا ہے, ہم سہولت کے عادی ہو گئے سر, جتنی زیادہ سہولت بس اتنا. لیکن شریعت میں جو ہے عذر اسی کا مانا گیا ہے کہ واقعی میں عذر ہو. تو جو بیٹھ نہیں سکتا وہ کرسی پر پڑے, اور جو بیٹھ سکتا ہے اس کو نماز کرسی پر ہو ہی نہیں سکتی. نماز اگر اس نے پڑھ لی تو نماز درست نہیں ہوگی, نماز ہی نہیں ہوئی اس کی اگر اس نے موجود نہیں ایسے بیٹھ کے پڑھ رہے. تو یہ دو سوال تھے. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم اعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت بنا ذلك فكن أنت ولينا في الدنيا والآخرة فاهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك ومن النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار والصحة من الأمراض اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل الآخرة خيرا من الدنيا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك